60 سے لے کر 90 کی دہائیوں کا وقت ہمارے خطے کی تاریخ کا بہت اہم وقت رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان کی تاریخ میں اس تمام مدت میں بہت اہم تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پاک بھارت جنگیں، مشرقی پاکستان کا سقوط، ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بڑا لیڈر بن کر ابھرنا اور مغربی پاکستان میں غیر متوقع طور پر سوشلسٹ منشور رکھنے والی پارٹی کی کامیابی، فوجی جنتا کے خلاف عوامی بے چینی اور مظاہرے، اسی طرح سے سقوط ڈھاکہ اگر ایک شدید زلزلہ تھا تو 90,000 جنگی قیدی، مغربی محاذ کا مقبوضہ علاقہ، تباہ حال اکانومی، عوامی مایوسی، فوج سے عوامی بد دلی، افغانستان کی طرف سے پشتون اور بلوچ تحریک کاروں کی کارروائیاں، مشرقی پاکستان میں اربوں پاکستانی کرنسی نوٹ جو بھارت نے پاکستان سمگل کر دیے تھے، یہ سب سقوط ڈھاکہ کے شدید زلزلے کے آفٹر شاکس تھے۔ پاکستان کی خوش نصیبی تھی کہ ایسے نازک وقت میں ملک کی باغ دوڑ ایک بہت بڑے لیڈر کے ہاتھ میں تھی، جس نے بڑی مستقل مزاجی سے نہ صرف ان تمام حالات سے پاکستان کو نکالا بلکہ قوم کو مایوسیوں سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف گامزن کر دیا۔ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ کسی بھی صورت قوم بھول نہیں سکتی۔ مختصر وقت میں ملک کو سنگین ترین بحرانوں سے نکالنے کے بعد بھٹو شہید پر مزید ایک امتحان آ گیا کہ وہ ابھی تازہ امریکہ کے ایک کامیاب دورے سے واپس آئے ہی تھے کہ اسی دوران عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان میں بھٹو مخالف جماعت مودودی، ولی خان اور بھارت تک اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے کہ اب بھٹو کی خارجہ پالیسی ناکام ہو جائے گی۔ پاکستان نے اگر عربوں کی حمایت نہ کی تو اندرون ملک اس کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی، اور اگر بھٹو نے عربوں کا ساتھ دیا تو امریکی امداد بند ہو جائے گی۔ مگر بھٹو صاحب نے کسی سیاسی مصلحت سے بالاتر ہو کر اسرائیل کے خلاف عربوں کی بھرپور مدد کی، جس کے نتیجے میں مغربی حکومتیں بھٹو سے خفا بھی ہو گئیں۔ بھٹو صاحب کا 1972 میں پاکستان میں یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسن پر پابندی لگانے اور اس کے بعد 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھٹو کا عربوں کی کھل کر حمایت کرنا جیسے اقدامات سامراجی اور صہیونیت کے گٹھ جوڑ کے لیے ناقابل برداشت تھے، لہٰذا بھٹو کے خلاف صہیونی ادارے پاکستان میں شدت سے سرگرم عمل ہو گئے۔ اسی ضمن میں چند ایک ناکام فوجی بغاوتیں، بلوچستان میں شورش، خیبر پختونخوا میں بم دھماکے اور پولیس ہڑتال کا مقصد بھٹو حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا، مگر یہ سبھی سازشیں ناکام ہوئیں۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ ہمارے خطے میں ایک انتہائی اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جنگ میں کافی حد تک مسلم امہ کے طور پر ایک یکجہتی دیکھنے کو ملی۔ اسرائیل جس کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اس جنگ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز کا تاثر ملا۔ پاکستانی ہوا بازوں نے اسرائیل کی فضائی برتری کو بھی چیلنج کیا۔ پاکستان سے بہت سے رضاکار شام اور فلسطین کی طرف سے لڑنے گئے، جن کا تعلق پاکستان کی کسی بنیادی مذہبی جماعت یا تنظیم سے نہیں تھا، بلکہ یہ رضاکار ترقی پسند اور پیپلز پارٹی کے ہمدرد تھے۔ 1973 کی جنگ کے بعد عرب دنیا میں کرنل قذافی، حافظ الاسد، بومدین اور یاسر عرفات کی شکل میں بڑی قیادت ابھری، جس نے جمال ناصر کا خلا کافی حد تک پورا کیا، مگر پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو کو اس دور کے اکثر اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے
اپنا قائد کے طور پر مانا اور خاص طور پر بھٹو شہید نے لاہور میں اسلامی کانفرنس منعقد کروانے کا ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا، اور آج تک ہونے والی تمام اسلامی سربراہی کانفرنس میں فروری 1974 کی لاہور کی کانفرنس ہی اپنے مقاصد کے اعتبار سے کامیاب ترین تصور کی جاتی ہے، اور خاص طور پر فلسطین کی آزادی کے متعلق بہت حوصلہ افزا تھی کہ یاسر عرفات نے اپنی تاریخ میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ آج مورخہ 23 فروری 1974 کو لاہور میں ایک ریاست فلسطین قائم ہو چکی ہے۔ سقوط ڈھاکہ اور اربوں کی مسلسل شکستوں کی مایوسیوں اور بد دلی میں لاہور کانفرنس نے مورال بلند کیا۔ اس کانفرنس کے بعد صہیونیت نے بھٹو حکومت کو گرانے کے لیے مزید سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، اور پاکستان میں جماعت مودودی، جماعت قادیانی، تبلیغی جماعت اصغر خان، مجلس احرار کے ذریعے ایک انتہائی مکارانہ چال یہ چلی کہ جماعت مودودی کے چند غنڈوں نے ملتان سے پشاور جاتے ہوئے ربوہ اسٹیشن پر پہلے سے طے شدہ منصوبے سے قادیانیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب جماعت اسلامی کے غنڈے اسی روٹ سے واپس آئے تو قادیانیوں کے اپنے بندے بھی ان جماعتیوں کے ساتھ مل کر ہنگامے اور نعرے بازی میں شامل ہو گئے۔ چند منٹ کی نعرے بازی اور ہنگامے کے بعد قادیانیوں اور جماعتیوں نے مل کر ٹھنڈے شربت، لسی سے ریفریشمنٹ کی، قیمے کے نان کھائے، اور اس دعوت کا سارا انتظام قادیانیوں کی طرف سے کیا گیا تھا، مگر اس سارے قصے کو مودودی کافر اور مرزا کافر کے پیروکاروں کی باہمی رضامندی سے یہ نام دیا گیا کہ ربوہ اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ پر قادیانیوں نے حملہ کر کے بہتوں کو ہلاک اور جسم کے حصے کاٹ دیے ہیں۔ جماعت کے ایجنٹوں نے آنن فانن میں احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے، چند قادیانی املاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ربوہ کا واقعہ فقط بھٹو کی حکومت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلا کر انتشار پیدا کرنے کی دو صہیونی جماعتوں کی مشترکہ منصوبہ بندی تھی۔ ان دو اسلام دشمن جماعتوں کی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ بھٹو حکومت پاکستان کی قادیانی اثر، نوکرشاہی، بیرونی طاقتوں اور ملک کی صنعتی اور تجارتی پیداوار رکھنے والے قادیانیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو جواز بنا کر جماعت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے و ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کر کے بھٹو کی حکومت کو مستعفی ہونے پہ مجبور کر دے گی، یا امریکی اشارے سے مارشل لا کا نفاذ ہو جائے گا۔ وہ اصغر خان جس کی جماعت کوئی مذہبی نہیں تھی، جس کو سیکولر کہا جاتا ہے مگر اس کا خود قادیانی ہونا ثابت ہے، جس کا بیٹا قادیانی، یاد رہے کہ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی کی قرارداد پاس ہونے کے بعد بھٹو کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس بھٹو کے مقدر میں گولی ہے یا پھانسی کا پھندا۔ یہی بات اصغر خان 1977 کے انتخابات کے جلسوں میں سر عام کہا کرتا تھا کہ ہم بھٹو کو لازماً پھانسی دیں گے، جبکہ اصغر خان خود قادیانی، اس کا بیٹا عمر قادیانیوں کا فعال رکن تھا۔ جو اصغر خان خود قادیانی ہو، جس کی پارٹی کی فنڈنگ کا سب سے بڑا سورس ربوہ کا مرکز تھا، خود سوچیں کہ وہ کیسے ایک ایسی تحریک میں شامل ہو سکتا ہے جس کی ڈیمانڈ قادیانیوں کو کافر قرار دینے پر تھی۔ ظاہر ہے کہ ربوہ اسٹیشن واقعہ بھٹو حکومت کو ختم کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اب دیکھیں کہ مفتی محمود احرار
جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو کون نہیں جانتا کہ دیوبندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کے آنے کے امکان کے منکر نہیں ہیں۔ مفتی محمود احرار وغیرہ اپنے جن مشائخ کی تعلیمات کو عین اسلامی جانتے ہوں اور ان کی کفریہ اور گستاخانہ عبارتوں کو اپنے عقیدے کا لازمی جز جانتے ہوں، جیسا کہ دیوبندی عقیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی آنے کو رد نہیں کیا ہوا، اور بلا شبہ مرزا غلام احمد نے جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو دراصل دیوبندی عقیدے کو سامنے رکھ کر کیا تھا، لہٰذا مفتی محمود احرار وغیرہ کیسے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی کسی سنجیدہ تحریک کا حصہ بن سکتے تھے، جبکہ دیوبندی اکابر قاسم اپنی کتاب تحرید الناس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کے آنے کے امکان کو رد ہی نہیں کرتا۔ برِ صغیر میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے کہ بالفرض کسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ۔ یہ بیان ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رب باری تعالیٰ کے بعد کوئی اور رب بھی آ جائے تو وحدانیت خدا کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ اسلام میں جس طرح سے دوسرے خدا کے پیدا ہونے کا تصور ہی کفر ہے، تو اسی طرح سے نئے نبی کے آنے کا امکان بھی پکا کفر ہے۔ دیوبندی جو خود ختم نبوت کے شرعی حکم کے پاسدار نہیں، جن دیوبندیوں کے دو اراکین قومی اسمبلی غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پہ دستخط کرنے سے انکار تک کر دیا ہو، وہ دیوبندی کیسے قادیانیوں کے خلاف کسی دینی تحریک کا حصہ بن سکتے تھے؟ البتہ اسلام اور پاکستان کے لیے بہت بڑا احسان یہ ہوتا کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی یہ قانون پاس کر دیتی کہ جو نبی پاک کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کے امکان کا قائل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار بھی ہو تو یہ دونوں کافر ہیں، تو کم از کم اس طرح سے امت مسلمہ فتنہ قادیان اور فتنہ دیوبند دونوں سے نجات پا چکی ہوتی۔ جہاں تک جماعت مودودی کا تعلق ہے تو وہ خبیث جہنمی جس نے تمام انبیاء کی عظمت کا انکار کیا اور نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فوق البشر ہیں اور نہ ہی بشری کمزوریوں سے بالا تر ہیں، معاذ اللہ۔ جس بدبخت جہنمی مودودی نے نبی پاک کو یہ کہہ کر جھوٹا کہنے کی ناپاک جسارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ دجال آپ کے زمانے میں ہی ظاہر ہوگا، مگر 1300 سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہ تھا، معاذ اللہ۔ جو ناپاک مودودی لاہوری قادیانی کو مسلمان ہی شمار کرتا ہو، اب اس قسم کے کفری اور گستاخانہ عقائد والے مودودی جماعت دیوبندی وہابیوں کو نظریہ ختم نبوت سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ جو دیوبندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے ملانے کی گستاخانہ جسارت کریں، وہ تو خود قادیانیوں سے بڑے کافر ہیں۔ ایک ایسا ٹولہ جس میں مودودی جیسا مالون، دیوبندیوں جیسے گستاخ و ختم نبوت کے منکر شامل ہوں، وہ ہرگز قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی کسی سنجیدہ تحریک میں شامل نہ ہوئے تھے، نہ ہو سکتے ہیں، بلکہ سامراجی قوتوں کے اشارے سے قادیانیوں کے ساتھ مل کر بھٹو حکومت کو گرانے کے مشترکہ ہدف پر کام کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ربوہ اسٹیشن پر ہونے والے تماشے کو تشکیل دیا گیا تھا۔ اگر یہ عناصر حقیقت میں نظریہ ختم نبوت سے مخلص
اور نیک نیت ہوتے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جان کی قربانی جنت کی ضمانت ہے، تو پھر کسی جنرل اعظم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر 1953 کی تحریک کو ہی جاری رکھتے۔ قادیانی اور جماعت مودودی اس فہم میں تھے کہ تحریک شروع ہوگی، حالات خراب ہوں گے، جس کے نتیجے میں کوئی مارشل لا یا عبوری حکومت بن جائے گی اور سیاسی تبدیلی سے مسئلہ ختم نبوت خود بخود ختم ہو جائے گا، جیسا کہ مارچ 1977 کی قومی اتحاد کی نظام مصطفیٰ کی تحریک کے ساتھ ہوا کہ جولائی 77 کے مارشل لا کے بعد نظام مصطفیٰ کا کسی نے دوبارہ نام تک نہیں لیا۔ گو کہ مارچ 77 کی تحریک ربوہ اسٹیشن کے واقعے کی نسبت بہت بڑی تھی۔ قادیانی لیڈرشپ یہود کے اشارے سے بھٹو کو معزول کروانے کے چکر میں خود ہی اپنے جال میں پھنس گئی۔ اس مسئلے کا دوسرا رخ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس بھٹو کو ان جماعتی وہابی دیوبندی مولویوں نے شرابی، زانی اور کافر تک کہا، مگر مسئلہ ختم نبوت کو حل کرنے کا شرف رب نے اسی بھٹو کو دیا۔ بلا شبہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی جرات کی وجہ سے بھٹو کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جون 1974 کا ربوہ اسٹیشن واقعہ، مارچ 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک، ضیاء، مارشل لا اور پھر بھٹو کے خلاف جھوٹے قتل کے مقدمے میں قادیانی، جماعتی، وہابی دیوبندی واضح طور پر ایک دوسرے کے معاون، مددگار اور اتحادی نظر آتے ہیں۔ اس سچائی کو جاننے کے لیے فقط تحقیق درکار ہے۔ میں چونکہ اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اس تمام دور کو اپنی ہوش میں دیکھا ہوا ہے اور پھر سیاسی گھرانے سے تعلق، پیپلز پارٹی کا رکن، سیاسی، نظریاتی اور مسلح جدوجہد میں سرگرم رہنے کے باعث بے شمار ایسے واقعات کا چشمدید ہوں جن کو قصداً فراموش کر دیا گیا ہوا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ آج پاکستان میں 95% سے زیادہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء قادیانیوں کا سخت ترین دشمن تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان، کشمیر، لیبیا، عراق وغیرہ میں لڑنے والے وہابی، سلفی، جماعتی اسلام دوست ہیں، جبکہ سچائی یہی ہے کہ یہ سبھی یہود کے ایجنٹ اور اسلام کے سخت دشمن ہیں، جیسا کہ ضیاء دور میں ان کو پروموٹ کیا گیا، آج یہ پاکستان کے در پہ ہیں۔ انہی عناصر نے مشترکہ لائحہ عمل سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی حکومت اور بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اس میں شک نہیں۔ اس تمام منصوبے میں خارجی طور پر امریکی سامراج اور صہیونی ہاتھ تو تھا، مگر داخلی طور میں اس میں وہابی، دیوبندی، جماعت مودودی، قادیانی ہمکاری کے واضح ثبوت ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی کہ اس پہلو پر عوام کو کبھی بھی درست معلومات نہیں دی گئیں، خاص طور پیپلز پارٹی کے 3 ادوار میں عوام کو بھٹو کے قتل کے اسباب اور اس سازش میں شامل کردار، ان کے اہداف پر آگاہی دی جانی چاہیے تھی، مگر پارٹی کی قیادت جس منحوس دیوس عورت کے پاس تھی، وہ کتیا تو صرف اپنے باپ کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی کہ باپ آخری دم تک یہ کہتے شہید ہو گیا کہ امریکہ میرا قاتل ہے، اور یہ سورنی امریکہ کی وکالت کیا کرتی تھی کہ میرے والد کو امریکہ نے نہیں مروایا۔ ویسے بھی بے ضمیر کا کون سا کوئی ایسا ویژن تھا کہ وہ سامراج کے تاریخی کردار، وہابی زائنسٹ اتحاد یا اپنے ہی خاندان کے افراد کی موت کے اسباب کو جاننے کی اہل ہوتی۔ ہم جیسے نظریاتی اور پارٹی کے اصل لوگوں نے بھٹو کی